حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف اور ان کی دعوت پر بعض باتیں ذکر کی۔ قرآن کریم میں حضرات انبیاء کرام اور صالحین مومنین کے کئی جگہ پر تذکرے اور احوال موجود ہیں، لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ایک صالحین کا، مومنین، اولیاء اور انبیاء کرام کے تذکرے ہمارے ماحول میں اور ہمارے رسم و رواج اور عرف کا حصہ سمجھا جاتا ہے، اور اکثر مذہبی ڈاکو اور مذہبی تاجر انہی تذکروں پر اپنا گزارا کرتے ہیں، اور ان تذکروں میں اگر آپ اپنے ماحول کو سمجھیں، ماحول کو دیکھیں، تو ایک چیز یہ نظر آتی ہے کہ اولیاء اللہ، ایک پارٹی وہ ہے جو کہتی ہے ہم اولیاء اللہ اور اللہ والوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ذکر کیا کرتے ہیں؟ عرس شریف، سالانہ اہل اللہ کا ذکر ہے، عرس شریف کی مجلس، قوالی شریف، 11ویں شریف، 12ویں شریف، یہ پانی مجھے دے، میلاد شریف، حلوہ شریف، چاول شریف، لڈو شریف، اور دلیا شریف، تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اہل اللہ کا ذکر ہے اور یہ کامیابی ہے، اور پھر قرآن پاک کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو قرآن میں ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کہ اللہ نے فرمایا ابراہیم کا ذکر کرو، پتہ چلا پیاراں دا ذکر کرنا۔ اور پیاروں کے ذکر کا مقصد اپنی جیب بھرنا، مختلف ناموں پر، مختلف عنوانوں پر۔ اسی طرح اس کو انہوں نے محبت کا معیار مقرر کیا۔ پھر ایک وہ طبقہ ہے جس نے ذکر اہل بیت، اس کا نام رکھا ہے مذہب کا شناختی کارڈ اور امتیاز، کہ ہم کون ہیں جی؟ ذکر اہل بیت کرتی ہیں۔ اور ذکر اہل بیت کیا ہوتا ہے؟ صحابہ کرام پہ تبرہ اور بکواس بازی، تو اہل بیت کا ذکر نہیں ہوتا، عنوان ذکر اہل بیت ہے، اور مقصد اندر کی مجوسیت اور یہودیت کی اشاعت ہے، اندر کی گندگی، اور اس کا نام انہوں نے رکھا ہے حب اور ذکر اہل بیت۔ وہ بھی استدلال کرتے ہیں کہ قرآن میں اہل اللہ کا ذکر ہے، لہذا ہم بھی کربلا کے نام پہ تجارتی دکانیں چمکائیں گے، مذہبی دکانیں چمکائیں گے، تو ان کے مذہب میں بس یہی مصائب بہر المصائب،
اشتہاروں پہ آپ دیکھیں نام ہوتا ہے بحر المصائب، مصائب کا سمندر، یعنی خود ذاکر صاحب بحر المصائب اور پتہ نہیں کیا کیا مصائب ہے۔ ایک ذکر کا یہ عنوان ہے، اور پھر اس میں محبت اور بغض کے معیار مقرر کیے گئے۔ مثلا اہل بیت کے ساتھ محبت کا یہ معیار مقرر کیا گیا کہ جب تک اصحاب رسول پہ تبرہ نہیں کریں گے اور بکواس بازی نہیں کریں گے تو محبت اہل بیت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ تو محبت اہل بیت کا معیار عجمی معیار بلکہ فارسی معیار، مجوسی معیار یہ قائم رکھا گیا کہ اہل بیت سے محبت تب ہوگی کہ ابو بکر صدیق کو بھونکا جائے، فاروق اعظم کو بھونکا جائے، حضرت عثمان پہ تبرہ کیا جائے، حضرت معاویہ، عمر ابن عاص، ابو موسیٰ اشعری، حضرت مغیرہ بن شعبہ جو کنفرم جزمن جنتی صحابہ ہیں، اور اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ ہر نبی کا، ہر پیغمبر کریم کا ہر صحابی جزمن یقیناً پکی بات، کنفرم بات ہے کہ وہ جنتی ہے۔ اور اگر کوئی اس مسئلے میں شک کرتا ہے تو وہ پکا جہنمی ہے۔ ان پہ تبرہ کرنے کو ذکر اہل بیت اس کا عنوان دیا، اور پھر جھوٹ پر جھوٹ، پوری بنیاد ہی جھوٹ پہ مبنی۔ کیا کہیں گے جی کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ثقلین کی اتباع کرنی، اور اس جھوٹ کو ایسے مشہور کیا کہ پوری دنیا میں چند چبل لوگ ہیں جنہیں نہ قرآن کا پتہ، نہ سنت کا، نہ روایت کے اصول کا، تو بس جی ایک روایت جی کس کی؟ ثقلین کی پیروی۔ اور وہ ثقلین کی پیروی کیا کرتی ہے؟ شکل اول قرآن وہ امام چور لے کے بھاگ گیا، اور شکل ثانی کا اہل بیت کے مفہوم کو بگاڑ کے 12 کے علاوہ پورے اہل بیت کو اڑا دیا، ان کے اہل بیت ہونے کا بھی انکار کر دیا۔ تو اہل بیت کا انکار کی آڑ میں تذکرہ یہی ہے کہ دیکھو جی اہل اللہ کا ذکر کرنا چاہیے نا، قرآن میں بھی ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، انہوں نے یہ معنی لیا۔ پھر یہ ہے کہ حضرت علی کے ساتھ محبت کا معیار کیا ہے؟ انہوں نے کہا علی کے ساتھ محبت تب ہے کہ علی کو خلیفہ بلا فاصل مانو، اور ابو بکر، عمر، عثمان کو معاذ اللہ ظالم اور غاصب مانو۔ یہ علی کی محبت کا معنی ہے۔ صحابہ پہ تبرہ کرو، تو یہ حضرت علی کی محبت کا مفہوم ہے یہودی فرقہ کے نزدیک، اور انہی کی اگلی نسل چلی، انہوں نے کہا علی کی محبت حضرت معاویہ کو بھونکنا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کے جلیل القدر صحابہ کو بھونکنا، یہ علی کی محبت ہے۔ تو انہوں نے محبت کا معیار اور بنایا، ان کی اگلی نسل ہے، انہوں نے کہا محبت علی ہے یا علی، نعرہ حیدری، حیدری لگاؤ، تو نعرہ حیدری میں محبت کھڑی ہے۔ محبت تب ہے جو محب علی وہ ہے جو نعرہ لگائے، حالانکہ یہ نعرے بھی ان کے اپنی
دادے سے پیچھے سند نہیں جائے گی. یہ سارے علی نے ساری زندگی ایک ہی نعرہ لگایا اور وہ نعرہ تھا اللہ اکبر. حضرت علی کا یہی نعرہ رہا, صحابہ کا نعرہ یہی رہا, حضرت حسن حسین کا نعرہ یہی رہا, اور انہوں نے اپنا خود ساختہ نعرہ وہ بنا کے کہا یہ ہے علی کی محبت, لکڑ ہضم, پتھر ہضم, سب کچھ ہضم, زنا ہضم, چوری ہضم, ڈاکہ ہضم, اور ساری بدنامی ہضم, حرام کاری ہضم, ولد الحرامی ہضم, متا ہضم, اور سارا کچھ ہضم, بس ایک کی نعرہ لا علی دا ملنگ. چرس کا سوٹا لگا کے بھنگ پی کر اور ایک ہی نعرہ ہے علی علی علی. انہوں نے سمجھا یہ علی کی محبت ہے. لیکن یاد رکھ لو قرآن کریم نے اہل اللہ کا تذکرہ کیا, اور پورا قرآن آپ پڑھیں, قرآن مقدس نے کس انداز میں تذکرہ کیا؟ اولیاء اللہ اور انبیاء کرام کی قرآن دعوت ذکر کرتا ہے کہ انہوں نے کائنات کو مسئلہ کیا سمجھایا, ان کی سیرت, ان کی زندگی کا مقصد کیا رہا, اور انہوں نے کس طرح مخلوق کو مخلوق سے کاٹ کر صرف اللہ سے جوڑے, اور کس طرح سارے دربار ختم کرا کے ایک دربار کا واقف کیا. سارے انبیاء کا تذکرہ پڑھ لے قرآن کریم میں تو جتنے انبیاء کا تفصیلاً ذکر یا اجمالاً ذکر, سب پہ قرآن یہی کہتا ہے کہ پیغمبروں کا ذکر اور تذکرے کا مطلب ہر نبی کی دعوت یہی تھی کہ لوگوں بغیر اسباب کے سننے اور جاننے والا صرف اللہ ہے. یہ قرآنی تذکرہ ہے. صرف بذکر فی الکتاب ابراہیم پڑھ کے آگے نہ پڑھنا یہ یہودیت ہے. بذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا, اور وہ ذرا سچ بھی پڑھ کے سنانا جو عدم سما سے شروع ہوتا ہے. ما لا یسمع ولا یبصر, ادھر نہیں آئیں گے. قربانی کے فضائل بیان کریں گے. سنت ابیکم ابراہیم, قربانی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. کہ ابراہیم کا عقیدہ ماننے کے لیے تیار نہیں. حج پہ خرچہ کریں گے, پہنچ جائیں گے حج پہ, لیکن یہ نہیں پتا کہ حج جیسا میں نے گزشتہ بیان میں ذکر کیا وہ تو یہی شکل ہے, تربیت توحید ہے جو حضرت ابراہیم نے مسئلہ بیان کیا. ورنہ اللہ نے صاف کہہ دیا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا, اور وہاں کچھ لوگ نمازیں پڑھ رہے تھے, کعبہ کے اندر پڑھ رہے تھے. کعبہ کے بڑے متولی بنے ہوئے تھے, داڑیاں تھی, اور ابراہیمی کارڈ بھی بیان کر رہے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں. حاجی تھے اور ابو جہل نمازی بھی تھا. خیال رکھو یہ جتنا تمہیں دین کی دعوت دی جاتی ہے نا, یہ آپ پڑھے حدیث کی کتابیں, تاریخ پڑھے مشرکین کی, تو مشرکین کے ہاں یہ سارے اعمال تھے جس کو تو نے دعوت کا نام دیا ہے. تیرے والی دعوت, انبیاء والی دعوت نہیں. یہ جو موجودہ ہندوستان والی دعوت ہے اس میں استنجا ہے. ابو جہل استنجا کرتا تھا. اس میں مسواک ہے, ابو جہل کے پاس موٹا سا مسواک ہوتا تھا. ہاں, مکہ کا مشرک مسواک کا قائل تھا. اس میں مونچھیں رگڑنا ہے, ابو جہل بھی رگڑتا تھا.
جو خصال فطرت ہیں اس سب پہ وہ عامل تھے. زیر ناف بال صاف کرنا، مونچھیں صاف کرنا، داڑیاں بڑھانا اور ناخن کاٹنا، ناخن تراشنا، استنجا مسواک، حتیٰ کہ وضو کرنا، غسل کرنا جنابت کا، اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود تھی. لیکن اللہ نے کیا فرما دی؟ حج بھی تھا، عمرہ بھی تھا. حج بھی تھا اور عمرہ بھی تھا. بخاری میں حدیث ہے کہ صحابہ کرام نے ایک بڑے مشرک کو پکڑ لیا جو سردار مشرک تھا، اور وہ عمرے پہ جا رہا تھا. یمامہ کا سردار عمرے پہ جا رہا تھا، اور ابو جہل کی حج تو مشہور ہے. تو میرے بھائی آج ذرا مسئلہ سمجھ کہ حج پہ جاتا ہے اور حج جو عقیدہ سمجھاتی ہے وہ نہیں مانتا، تو تیرے حج اور ابو جہل کے حج میں کیا فرق رہے گا؟ تو اصل وہی دعوت ہے. میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ اہل اللہ کا جو قرآن ذکر کرتا ہے وہ ان کی دعوت کا ذکر ہے، ان کی سیرت کا ذکر ہے، ان کے پیغام کا ذکر ہے، اور راہ توحید میں ان کی قربانیوں، ان کی شجاعت کا ذکر ہے، ان کی جرأت مندی کا ذکر ہے. یہ وہ ذکر نہیں کہ آج عجم کے مذہبی تاجر نے صالحین کے ذکر پہ اپنی دکانیں چمکائی. قرآن مقدس پڑھ اور دیکھ، ایک ایک اللہ والا وہ اللہ کی توحید کی خاطر ساری قربانیاں دے رہا ہے، اور پوری زندگی لگا کے کھپا کے زندگی قربان کر کے اسی کو وہ اپنی کامیابی سمجھ رہا ہے. تو صرف رسمیں ادا کرنے سے، بکرا ذبح کرنے سے اللہ راضی نہیں ہوگا. بکرا نہیں، بالکل کٹا، اس سے بھی کوئی بڑا جانور ذبح کر. حج کا چکر لگانے سے، کعبے کے طواف سے اللہ راضی نہیں ہوگا جب تک حج کی روح موجود نہیں، جب تک قربانی کی روح موجود نہیں. قربانی کی روح وہ اللہ کی توحید کا عقیدہ ہے، اور حج کی روح بھی وہ اللہ کی توحید کا عقیدہ ہے. ورنہ یہ سیر و تفریح ہے، حج نہیں. مری گیا تو کعبے گیا. اگر ہے نا مشرک، وہ مری کی سیر و تفریح کر کے آئے، جب مکہ مدینہ سے پھر کے آئے، دونوں میں کوئی فرق نہیں، ایک ہی چیز ہے. قربانیاں سنتا ہے سنت ابیکم ابراہیم، تے عقیدہ ابراہیمی کیوں نہیں؟ اس لیے فرمایا یہ جو مکہ والے مشرک کعبہ کے پاس کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتے ہیں، ما کان صلاتہم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، ان کی یہ نمازیں اور کنجری کے ڈانس میں کوئی فرق نہیں. سیٹیاں مارنیاں، سیٹیاں وہی ڈانس میں ہوتی ہیں. سیٹیاں اور تالیاں بجانا، اس کا ایک معنی یہی ہے کہ مشرک جو نماز پڑھے اور کعبہ کے اندر جا کے پڑھے، اس کی نماز اور کنجری طوائف کی ڈانس میں کوئی فرق نہیں. مشکل مسئلہ ہے. تم بھی مروب ہو جاتے ہیں، اتنی بڑی داڑھی، بزرگ حاجی صاحب، توبہ توبہ، کنجری کی ڈانس. ہاں مشرک ہے تو اس سے بھی بدتر ہے. یہ قرآن ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، بہت بڑی بربادی ہے، تھوڑی بہت بھی نہیں. فَوَيْلٌ، بہت بڑی بربادی ہے. کس کے لیے؟
للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے، یہاں شرابیوں کے لیے نہیں فرمائی، ڈاکوؤں کے لیے، زانیوں کے لیے نہیں فرمائی، مصلین۔ اور آپ جانتے ہیں یہ سورت مکی ہے، مکہ میں کوئی منافق نہیں۔ منافق کہاں سے شروع ہو؟ مدینہ سے۔ جب مرکز بن گیا، حکومت بن گئی، اب مفاد پرست ٹولہ آ گیا، ان سے بھی مفاد حاصل کرو، ان سے بھی مفاد حاصل کرو، ادھر بھی ادھر بھی۔ اور جب تک وہ مرکز نہیں بنا، یا ابو بکر جیسے مومن تھے یا مقابلے میں پھر ابو جہل جیسے کافر تھے۔ تو کس کو کہا گیا فویل للمصلین؟ یہ مشرک کی نماز ہے۔ فرمایا مشرک نمازیں پڑھنے والا بہت بڑی لعنت۔ فویل ان کا ایک معنی حضرت شیخ القرآن کرتے تھے، لکھ لعنت، لکھ دی لعنت۔ یہ نماز پڑھ رہا ہے اوپر اللہ فرماتے ہیں لکھ دی لعنت، رکوع سجدے قیام تیرے فویل، نری لعنت کا محل ہے۔ اس لیے میرا بھائی ناراض نہ ہو، اصل چیز ہماری کوشش یہ ہے کہ تیرا عمل بچ جائے، اور اعمال اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں دیں گے جب تک اعمال کی روح موجود نہیں، اور سارے عملوں دی روح اللہ کی توحید کا عقیدہ ہے۔ توحید والا عقیدہ جب تک یہ نہیں ہوگا، ایک عمل بھی اللہ کی عدالت میں قبول نہیں ہوگا۔ اسی لیے ساری دنیا دعوت دیتی ہے، آ جاؤ مسجد کی طرف، آ جاؤ مسجد کی طرف۔ اللہ فرماتے ہیں سارے نہ آؤ، بھاگ جاؤ مسجد میری سے۔ واہ، لوگ تو کہتے ہیں جی مسجد کی دعوت، کام کیا ہے؟ مسجد کی طرف بلانا۔ ہمارا کام ہے مسجد کی طرف بلانا۔ خیر وہ بیانیہ بھی ختم ہو گیا، مسجد کی طرف بلانے والا بیانیہ بھی گیا۔ خیر کوشش میں کروں گا کہ میں اس موضوع پہ نہ ہوں، کیا پتہ آخر پہ آ بھی جاؤں، فی الحال انتظار کر لو۔ تو اللہ فرماتے ہیں انما المشرکون نجس، مشرک نرا پلیت یا پاک ہے؟ اچھا وضو جس آدمی کا نہ ہو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ بھائی اتفاقی مسئلہ بیان کرو، سب کا اتفاق ہے؟ بے وضو امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ تو وضو والا حدث دور کرنے کے لیے صرف ایک لوٹا کافی ہے، ایک لوٹے سے وضو کرو تو بندہ پاک، اب اس کے پیچھے نماز ہے۔ اور جو مشرک ہے اس پہ اگر 7 سمندر بھی بہا دو نا، جب تک شرک اندر موجود ہے یہ پلیت ہے، یہ پاک نہیں، نجاسن، یہ پلیت ہے، نرا پلیت ہے۔ آب زمزم کے کنویں کے اندر ڈال دو تب بھی پلیت ہے، 7 سمندر اوپر بہا دو تب بھی پلیت ہے۔ تو پھر کبھی نہیں سوچا مشرک کے پیچھے نماز کیسے ہوگی؟ اس کے پھر کہتے ہیں خیر ہے خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم نے اپنی نماز پڑھنی ہے، اس کی اپنی ہے۔ ایک وضو ایک لوٹے سے پلیتی دور ہو جائے اس کے پیچھے نماز نہیں، جنبی کے پیچھے نماز نہیں، اور بے وضو کے پیچھے نماز نہیں۔ اور اس خنزیر کے پیچھے کیسے نماز ہو گئی جو خنزیر سے بھی بڑا پلیت ہے؟ کہتے ہیں جنازے تو پڑھنے پڑتے ہیں، سیاسی جنازے، سیاسی جنازے نہیں، تیرا ایمان سیاسی ہے۔ اور سیاسی ایمان تھا عبداللہ ابن ابی کا، عبداللہ ابن ابی کا ایمان سیاسی تھا، ورنہ ایمان پہ سودا بازی مومن نہیں کر سکتا۔ ایمان ہونا سچا تو پھر سلام کا جواب بھی نہیں دیتا، سمیتو انہو بدعیون۔ اور آج کوئی مشرک مر جائے تو اپنے آپ کو مباحد کہلوانے والا،
بڑی پوسٹ لگائے گا، اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے، اللہ کی رحمت ہو۔ پھر کہتا کیا ہے کہ میں معتدل ہوں۔ کیا ہوں؟ معتدل۔ یاد رکھو، ایک لفظ معتدل ہے عدل سے، اور ایک معتدل ہے دلے سے۔ یہ جو مشرک کے لیے جنازے اور مغفرت کی دعائیں، تو یہ معتدل ہے دلہ سے، اور اس کا ایمان سیاسی ایمان ہے۔ اور سیاسی ایمان کس کا تھا؟ عبداللہ ابن، بولو، حضرت مولانا عبداللہ ابن ابی، حضرت اقدس کا۔ اتنا اقدس پلید تھا کہ اس کے اندر پاک لعاب محمد مصطفیٰ کا بھی گیا، پاک لعاب گیا، لیکن پھر بھی وہ خنزیر پاک نہیں ہوا۔ پیغمبر کریم کا قمیص بھی پہنایا گیا، اور یہ پیغمبر کریم کا لعاب بھی وہ لعاب ہے جو کڑوے کنووں میں جائے وہ بھی اللہ میٹھے کر دیتا ہے، جو دکھتی آنکھوں میں جائے ان کو بھی اللہ شفا عطا کر دیتے ہیں۔ دکھتی آنکھوں کی لاج رکھ لی جاتی ہے، کڑوے کنویں میٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن جو اندر کا پلیت ہو اس پہ پیغمبر کا لعاب بھی اثر نہیں کرتا۔ اچھا خیر، آ جاؤ کہیں قربانی والے موضوع سے ہٹنا جائے۔ اسی لیے فرمایا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ کبھی کبھی میں صاحب کو بڑا سوچتا ہوں کہ وہاں پر کیسے اعلان ہو رہا ہے، یہی تو متولی کعبہ تھے، یہی تو کعبہ کی تعمیر کرنے والے ہیں، اور آج اعلان ہو رہا ہے خبردار کوئی مشرک حرم کے قریب بھی نہ آئے، مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئے، فلا یقربو۔ اور یہ اعلان کون کر رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور فرماتے ہیں لا یحج مشرک بعد ھذا العام، لا یحج مشرک۔ او لوگو، اللہ کے محبوب نے حضرت علی المرتضیٰ کو بھیجا کہ کیا علی ہر جگہ پہ اعلان کر، ایک تو اس لیے بھی جا کہ امیر ابو بکر صدیق ہے، حضرت ابو بکر صدیق امیر حج ہیں، اور حضرت علی مامور ہیں۔ پیغمبر کریم امارت صدیق میں علی کو بھیج کے بتا دیا کہ خلیفہ بلا فصل ابو بکر ہوگا اور اس کا وزیر حضرت علی ہوں گے۔ اعلان کیا کر رہے ہیں کہ او مشرکو، آج کے بعد کوئی حج کرنے نہ آئے، یہ آخری سال ہے، پابندی لگ گئی، اور اسی لیے پھر یہاں تک اکتفا نہیں کیا۔ حج کا ذرا وہ نغمہ دیکھیں، وظیفہ دیکھیں، احرام حج کا لباس پہنتے ہی کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ حج کا لباس نیت کر رہا ہے، نیت کے ساتھ نیت دل میں ہے، اس کا اظہار زبان پہ کرنا ہے، اور کیسے اظہار کرنا ہے؟ یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ حج کا وظیفہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لا شریک لک ان الحمد والملک والنعمہ۔ تین چیزیں ملا دی، ان الحمد، اللہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ حمدہ، یہاں حمد سے مراد کیا ہے؟ الوہیت اور کارسازی کی صفات۔ میرا عقیدہ یہ ہے تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی فریادیں سننے والا نہیں، کوئی بغیر اسباب کے جاننے اور سننے والا نہیں، کوئی میرا قاضی الحاجات نہیں، کوئی میرا غوث اعظم اور داتا نہیں ہے۔
اس لیے ان الحمد والنعما ان الحمد والملک ان الحمد والنعما دونوں آ سکتے ہیں، دونوں، نعما ساری نعمتیں دینے والا بھی تو ہے اور پوری کائنات پہ راج بھی تیرا ہے، وہ تیرا راج ہے اور میں توحید میرا ناز ہے، توحید میرا ناز ہے۔ لبیک کس آخر کوئی آدمی کسی کا دروازہ پکڑ کے بیٹھتا ہے نا تو اس کو کوئی حج اور ناز تو ہوتا ہے، پتہ نہیں تم کیا بولتے ہو، حج اور ناز، وہ کسی تھٹ تے باندھے، تھٹ کوئی نہ کوئی اس پر ناز ہوتا ہے۔ تو حاجی کو کیا وظیفہ سکھایا گیا؟ حاجی کہتے اللہ میں گناہگار ضرور ہوں، اللہ میں سیاہکار، روح سیاہ، غلطیوں کا مجموعہ، ساری چیزیں میرے اندر ہیں، لیکن یا اللہ میں توحید کا غدار نہیں ہوں، لا شریک لک، میرا ناز یہی ہے کہ تیرا شریک کوئی نہیں، یہی میرا عقیدہ ہے۔ فرمایا یہی وظیفہ پر، یہی عقیدہ رکھ، اسی عقیدے پہ حاجی چل، اسی پہ چلتا، اسی عقیدے پہ آ جا اور اسی عقیدے پہ طواف کر، اسی عقیدے پہ عرفات میں آ، اسی عقیدے پہ عرفات کے اندر بیٹھ کے وہاں پہ بھی مجھے اس طرح پکار جس طرح پہلے پکارنے والے پکارتے رہے۔ عرفات کا میدان ہے، حاجی صاحب بیٹھے ہے اور بالکل سب کا لباس بھی ایک جیسا ہے، اور لباس جو احرام ہوتا ہے وہ احرام کفن کی مثال ہے، بالکل کفن جیسا لباس پہنا ہوا ہے، اور وہاں حاجی کو الحج و عرفہ، حج ہے ہی عرفات، فرمایا جہاں پر بیٹھ کے، اور جس عقیدے سے گھر سے چلا تھا لا شریک لک، اب عملاً ثابت کر اور جہاں بیٹھ کے اللہ کو پکار، اللہ کی پکار شروع کر اور اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ، اللہ تعالیٰ سے اپنی آخرت مانگ، اللہ تعالیٰ سے جنت مانگ، اللہ سے جہنم سے پناہ مانگ، اللہ رب العزت سے اپنی رضا مانگ۔ اور یہ سارا یہ حاجی میدان عرفات میں بیٹھا ہے، وہاں پر اللہ ہی کو پکار رہا ہے، اور پھر وہاں اللہ نے میدان عرفات اور مزدلفے کا مقام رکھا، پھر اسی حاجی آگے چل کے اس سے نکل کے فرمایا ایک کام اور بھی رہ گیا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ شرک وہ پکار کے نام پہ ہوتا ہے۔ آج بھی دیکھ لو پوری دنیا میں سب سے بڑا شرک کی بنیاد غیر اللہ کی پکار ہے، کوئی علی حجویری کو پکار رہا ہے، کوئی حضرت علی کو پکار رہا ہے، کوئی حضرت حسین کو پکار رہا ہے۔ حج میں تربیت کرائی جا رہی ہے کہ یہاں میدان عرفات میں بیٹھ کے علی نے بھی رب کو پکارا، نبی نے بھی رب کو پکارا، علی حجویری نے بھی رب کو پکارا، پیر عبد القادر جیلانی نے بھی رب کو پکارا، اور باؤ سلطان نے بھی رب کو پکارا۔ آدم سے لے کے محمد مصطفیٰ تک سارے اللہ کے مصطفیٰ، اللہ کے چنیدہ، ایک ایک نے اسی پیڑ پر آ کے اللہ سے مانگا بھی ہے، اللہ کو پکارا بھی ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ مشرک کا کیا کام کرتا ہے، غیر اللہ کو پکارتا ہے اور ساتھ کالے بکرے، چٹے بکرے اور فلانے بکرے۔ اللہ فرماتے ہیں حاجی آ گیا، اب یہ تو عقیدہ تیرا پکا ہو گیا، اور جس نعرے پہ آیا تھا وہ نعرہ توحید تھا، آج اسی نعرے پہ بیٹھ گیا، وہ بھی نعرہ توحید ہے۔ اب حج سے جا رہا ہے، شرک کی اور بھی جڑیں کاٹ اور میرے نام کا بکرا ذبح کر۔ کس کے نام کا؟ میرے نام کی نظریں مان، میرے نام کی نیازات، نیازات اللہ، اللہ کے نام کی نیازیں ہوں، نظریں ہوں، بکرے ہوں، تب بھی میرے نام کے اونٹ ذبح کر۔
مکتب بھی میرے نام پر، نام بھی میرا ہو اور تقرب بھی میرا ہو ہے، اس لیے سارے مقام اپنی جگہ پہ۔ اب حاجی کھڑا ہے، سوچ رہا ہے جانور پہ چھری چلانی ہے، اور چھری کیسے چلاؤں، کیا کہوں؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، جانور حلال ہو جائے گا؟ یا رسول اللہ کہتا ہے، یا محمد کہتا ہے، یا علی کہتا ہے، نہیں، فرمایا خبردار، اب جانور ذبح کرنا ہے تو کس کا نام ذکر ہوگا؟ کلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ۔ خبردار، کھڑا مکے میں ہے حاجی، چھری ہاتھ میں رکھے ہوئے، اب توحید کا عملی نمونہ پیش کر کے کائنات کو بتا رہا ہے کہ اوے کائنات والو، جس طرح صد سور پکار کے لائق صرف اللہ، تو نظر منت نیاز کے لائق بھی صرف ہے، منت منوتی اور نظر نیاز کے لائق بھی کون ہے؟ صرف اللہ۔ ادھر نہ کوئی بابا، نہ بڈیرا، نہ چھوٹا، اب حاجی پکا موحد ہو گیا، توحید بالکل نکھر گئی، عقیدہ پہلے بھی توحید کا تھا، توحید کی ٹریننگ کرائی گئی، کبھی کعبہ کے ارد گرد پھرایا گیا تاکہ حاجی کو پتا چلے کہ صرف اور صرف یہ وہ اللہ کی خاص تجلی گاہ ہے جس کا طواف ہو سکتا ہے، کسی قبر کا طواف، کسی مندر شندر کا طواف، کسی مسلح تھلے کا طواف، یہ تیرا پیڑ مباہدہ دا پیڑ اوپر طواف بھی کر رہا ہے، پکار بھی رہا ہے، پھر میدان عرفات میں بھی پھر رہا ہے، مزدلفہ میں بھی جا رہا ہے، اور ساریاں چیزیں ایک ترتیب کے ساتھ کر رہا ہے، حتیٰ کہ اب حاجی صاحب وہ بھی کام کر چکا ہے اور بتا چکا ہے، عملی طور پہ بتایا کہ جیسے سورو پکار کے لائق اللہ، نظر نیاز کے لائق بھی اللہ۔ فرمایا یہ کام کرنے کے بعد حاجی صاحب آ جا، ادھر آ جا، کنکر اٹھا، اور جو تجھے توحید کے بارے میں وسوسے ڈالتا ہے، جو تجھے اللہ کا دربار چھڑانا چاہتا ہے، اور جس نے وعدہ کیا تھا، جس نے نعرہ لگایا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، وہ ابلیس اور شیطان جو تجھے رب کی پکار سے ہٹا کے غیر اللہ کی پکار پہ لگاتا ہے، جو تجھے رب کا دربار چھڑا کے غیر اللہ کے درباروں پہ رلاتا ہے، رب کے نام کی نظر نیاز میں شرک کرواتا ہے، 11ویں 12ویں پہ لے جاتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے۔ جب وسوسے ڈال چکا ہے، فرمایا آذرا، یہ بھی عجیب منظر ہے، یا اللہ نظر تو کوئی چیز نہیں آ رہی۔ جو حاجی ہو نا، جا کے دیکھنا ذرا، وہاں جو بڑا جمرہ ہے نا، اس پہ لکھا ہے بزرگ۔ بزرگ فارسی میں بڑے کو کہتی ہے بزرگ، ہاں اسی بزرگ نے خراب کیا تھا۔ اب وہ بزرگ سامنے، شریعت کہتی ہے کنکر اٹھا اور مار، یا اللہ نظر تو کوئی نہیں آتا۔ فرمایا یہ پکا مباہد ہوا نا، سبحان اللہ، آپ توجہ کریں تو بات سمجھ آئے گی۔ یہ توحید میں ہو گیا نا پکا، اوپر نہیں، حج کا فلسفہ سمجھ آ گیا تو پھر دیکھ لینا اس کی کنکریاں کہاں جاتی ہیں۔ ساری دنیا تلاش کرے، یوں کنکر مارے گا اور یہ ایٹم بم ابلیس کے سر پہ لگے گا، واپس بھی نہیں آئے گا۔ اور اگر کچا حاجی ہے تو اس کی کنکریاں پھر ڈھیری بن جاتی ہیں، عرب والے ٹرک پہ اس کو باہر لے جاتے ہیں ان کنکریوں کو۔ اور جس کا حج مقبول ہے اس کی کنکریوں کا وہاں پر وجود ہی نہیں رہتا، وہ لگتی ہیں جس کو پتہ نہیں ادھر ہی کوئی
गटर है उधर ही उसमें छुप जाती। अब कंकर भी मार लिए, पक्का शैतान से बेजार हो गया। अकीदे में भी हिस्सन कंकर भी मारे। फरमाया हाजी अब चल मदीने, अब मदीने जा सकता है, इससे पहले अब चल मदीने। अब जो अकीदा तौहीद का मक्के में समझाए, तेरा इम्तिहान है, आ जा जरा मदीने। अब कई हाजी होते हैं, उनको शैतान यहां पट्टी पढ़ाता है, वहां से आप सुनते भी हैं, देखते भी हैं, सिफारिशें करते भी हैं। आपको ये भी पता लगता है कि ये देवबंदी खड़ा है, ये बरेली खड़ा है, ये नेक खड़ा है। आप दिलों के नियत भी जानते हैं, खतरात भी जानते हैं। अब वहां ये हाजी साहब अगर अंदर से कच्चा है, ऊपर ऊपर इसने हज नहीं समझी, इसी अकीदे के साथ जाएगा रोजे पे। अब तो परेशान हो गया। हाँ, फिर शैतान कहते आ पुत्रा उदे मारे ही थे हूं जल उधर हज भी गया, सब कुछ गवा के आया। और अगर तौहीद वाला मसला समझ के गया है तो रोज़े अक़दस पे भी जाके उसका अकीदा होता है ला शरीक लका, अल्लाह मुहम्मद मुस्तफा ये सारी कायनात से अफजल हैं, सारी कायनात के इमाम हैं। इनकी अजमतें, इनकी कदरें पूरी कायनात से बुलंद है। इनकी मुबारक कबर, मुनव्वर कबर, ये सैयदुल कुबूर है। सारी रुए जमीन पे जितनी कब्रें हैं सबसे अफजल कबर है। आपका पाक वजूद सब वजूदों से अफजल है। और अल्लाह के बाद इस कायनात में अफजलुल खालिक अलल इतलाक मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी इतनी ऊंची शान न फरिश्तों के ख्याल में न जिब्रील के तखय्युल की परवाज में, सबसे ज्यादा ऊंची आपकी शान है। और सबसे बड़ा अदब भी आपका, जैसे आपकी जिंदगी में आपका अदब था इसी तरह वफात के बाद भी आपका अदब है। जैसे आपकी मजलिस में आपका अदब था, हुर्मतुहु मय्यतन का हुर्मत ही हय्या। आज पैगंबर करीम की कब्र का वही अदब है। लेकिन वहां पे भी हाजी जब पहुंचता है तो फिर दरूद कैसे पढ़ता है? कहते हैं अल्लाहुम्मा, पढ़ो आता है अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद। मतलब क्या है? अल्लाह के महबूब सारी कायनात से अजमतों में बुलंद है, पर अल्लाह के महबूब भी इलाह नहीं, मोहम्मद मुस्तफा भी इलाह। इलाह कौन है? सिर्फ अल्लाह। और इलाह वो होता है जो बगैर असबाब के सुनता हो, इलाह वो होता है जो बगैर असबाब के जानता हो, इलाह वो होता है जो बगैर असबाब के तसर्रुफ करता हो। तो हाजी वहां ये दरूद पढ़ के ये मसला समझा देता है कि लोगों, मैं मोहम्मद करीम की कब्र पे भी आया, तब भी मेरा अकीदा ये है कि मोहम्मद करीम इलाह नहीं, इलाह वही है जिसको पैगंबर करीम ने इलाह बतलाया है। जो है ना मौजू और तरफ चला गया। मदीने जाना जरूरी था। और अगर वहां सिफारिशों के अकीदे पे खड़ा है, खत लिख के जा रहा है और कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरी दुकान नहीं चलती। अच्छा, ये देवबंदी भी करते हैं, बरेली भी करते हैं, परेशान नहीं होना। ये देवबंदी बरेलवी सब की नानी बेड़ा एक बन जाता है। कोई जाके चाय मांगता है, या रसूल अल्लाह मुझे चाय की जरूरत। देवबंदी चाय मांगता है, देवबंदी। कोई किराया मांगता है, ये तो बकायदा लिखा हुआ है, किराया मांगता है। कोई चाय मांगता है, कोई रोटी मांगता है। बुजुर्ग ने 2 चपातियां मांगी, ये वो रेवेंट वाली दावत में लिखा हुआ है। 2 चपातियां मांगी, एक खा गई या दूसरी पड़ी थी। किसी को चाय की जरूरत है, किसी को कुछ की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो कहते थे ना वो हो चुका है। पता नहीं आपने सुना है या नहीं सुना।
یہ جو मानसेरे में इज्तिमा हुआ और इसमें आलमी खतीब के साथ जो हशर हुआ, और फिर आलमी खतीब ने जो आगे से जवाब दिया, माशाअल्लाह, उसने साफ कह दिया जैसे अबू जाल पे अजाब आया था तुम पे भी आने वाला है। मतलब ये अकीदा वही है, और तुम भी अल्लाह की गिरफ्त से बच सकते नहीं। और उसने साफ कहा, रेबेंड वालो तुम मुनाफिक हो, तुम जालिम हो। किसने कहा है? अच्छा, हम तुम्हें बताएं तुम्हारी गलतियां तो पूरी दुनिया में हमें बदनाम करो। और वो तारिक जमील अब कह रहा है, रेबेंड वालो तुम मुनाफिक हो, तुम जालिम हो। और उसका बेटा कह रहा है कि ये अल्लाह रसूल की तरफ दावत नहीं दे रहे, अपनी तरफ दावत दे रहे, ये वो दावत तबलीग नहीं। अब ये तारिक जमील साहब जो 50 साल इनके साथ रहा, अब उस पे मुनकशिफ हुआ कि ये नबियों वाली दावत नहीं, ये मुनाफिकों वाली दावत है, ये जालिमों वाली दावत। ये कौन कह रहा है? मौलाना, बोलो बोलो बोलो, मौलाना तारिक। और आगे से वो क्या फरमा रहे हैं? वो फरमा रहे हैं कि तारिक जमील हमारी तरतीब पे नहीं चलता, हमारी तरतीब पे चलना जरूरी है। और जब तक ये हमारी तरतीब, और तरतीब क्या कि ये इमरान खान का नाम लेते हैं, पीटीआई का नाम लेते हैं, हमारी तरतीब पे हट गया, इसलिए हमने फारिग किया। और मौलाना फरमा रहे हैं कि तुम्हें तो घर से बाहर जानते ही कोई नहीं था, तुम्हारी जमात को तो पूरी दुनिया में मेरी वजह से तारो मिला है, और आज तुम मुझे आंखें दिखाते हो। मैंने कहा ये काम होना था, जहां यारी हो ना 2 नंबरी पे, तो आखिर नफरत उसका नतीजा होती है। ये यारियां 2 नंबरी पे मबनी थी। और रायबंड वालों को उस वक्त एहसास नहीं हुआ जब यही आलमी मुबल्लिग कट्टर यहूदी राफदी उनके इमाम बाड़े में बैठ के बक बक करता है कि जो सब साहबा को काफिर कहे हम उसे काफिर नहीं कहेंगे, यही आलमी मुबल्लिग था। इसमें उन्हें कोई दर्द नहीं हुआ कि जो आदमी सब साहबा को काफिर कहे हम उसे काफिर नहीं कहेंगे। और ये वही आलमी मुबल्लिग जो तहरुल कादरी जैसे इबलीस की तारीफें करता है, और अल्लाह ने तहरुल कादरी से वो काम लिया जो आज तक पूरी जमात नहीं कर सकी, तब रेबन में तकलीफ नहीं हुई। और यही दरबारों पे जाके उर्स पे खड़े होके और दरबारों को गुस्ल दे के और फिर ऊपर ऐलान करते हैं ये है नबी, है गैब बतलाने वाले, है गैब बतलाने वाले। ये कुरान पाक की तहरीफ करके तब रेबन में तकलीफ नहीं हुई, और सारे राफदियों को गले लगाया, रेबन में तकलीफ नहीं। हजरत यूसुफ पैगंबर की तौहीन की इस जालिम ने, लेकिन तब भी रेबन में कोई तकलीफ नहीं हुई। अंबिया की तौहीन की, रेबन खुश है, और सहाबा की तौहीन की, रेबन खुश है। और जब रेबन के चंद बुजुर्गों की तरतीब पे नहीं चले ना, अब जमात से फारिग। तो मालूम आप जरा कर ले भाई, उधर रेबन में कितने दर्जे का ईमान बताया जाता है कि जो पैगंबर की तौहीन करे तो कोई गैरत नहीं, सहाबा की तौहीन करे कोई मसला नहीं, और पूरी उम्मत के अकायद के खिलाफ करे। और जी शिया ठीक कहते हैं, मन कुन तो मौला हो, फालियुन मौला हो, शिया ठीक कहते हैं। और करबलाई मौलाई बन के वाकया करबला राफदी जाकिरों से बढ़ के झूठ पे मबनी वो दास्ताने पड़े, और 4-5 मिनट पे क्या हुआ, जोर के बाद क्या हुआ। लेकिन रेबन की गैरत नहीं जागी। रेबन की गैरत तब जागी है कि रेबन के बुजुर्गों की तरतीब पे नहीं चले। तो मतलब है कि इनकी जो तरतीब है इसकी अहमियत अंबिया से भी ज्यादा है, सहाबा से भी ज्यादा है, दीन मोहम्मद मुस्तफा से भी ज्यादा है। कि कोई अंबिया को भौंकता रहे, वो हमारे साथ ये कहते रहे, जो सहाबा पे तबर्रा करे, जो तबर्रा करने वालों के साथ दे और पूरे दीन इस्लाम का हुलिया बिगाड़ दे, इन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। इन्हें तकलीफ होती है हमारे बुजुर्गों की तरतीब के मुआफिक नहीं चला। इनकी तरतीब के मुआफिक हो जाए, फिर दुनिया में जो मर्जी गंद करे वो बख्शा बख्शा है।
اچھا ہمیں تو بڑی گالیاں دی ہے، اب کیا بنے گا؟ اب لگے ہیں سوشل میڈیا، سنو ان دنوں ماشاءاللہ جو لوگوں کو اخلاق کی دعوت دے رہے تھے نا، یہ سخت ہیں، نرمی سے بات کرنی چاہیے ان کے۔ اب ذرا اخلاق سوشل میڈیا پہ چیک کر لو، اتنی اتنی داڑیاں ہیں، مونچھیں بالکل ہے نہیں، اور بولتے اس طرح ہیں جیسے مودی تقریر کر رہا ہے، بالکل مودی، دوئیں طرفہ تقریریں سنیں۔ یہ ان کے اندر کی غلاظت، پول پلال، اور اندر وہاں پر بھی یہی ہے، میں بڑا ہوں اور میں بڑا ہوں۔ آج یہی چیز جماعتوں کو تباہ کر گئی کہ ہر آدمی اپنی الوہیت کا دعویٰ کرتا ہے کہ میری الوہیت کی شان بیان ہوں اور میرا پروٹوکول ہو، میرا۔ اگر تجھے بیان نہیں دیا تو اتنا رونے کا کیا مطلب ہے؟ مجھے بیان نہیں دیا، اور یہ بیچارہ وہاں چلا گیا تھا تو وہ بھی خیرات ڈال دیتے، لیکن مانسیرو والوں نے زیادتی تو کی ہے۔ بیان پہ رولا، لیکن الحمدللہ حقیقت اب کھل گئی ہے۔ میں اس پہ شاید اگر کسی نے بک بک کی تو پھر میں اگلے جمعے پہ تبصرہ کر دوں گا، ابھی ٹائم نہیں ہے۔ تو میں آپ کو صرف دعوت دے رہا ہوں، فریقین کے بیان سنو، ان کی دعویٰ بھی، بیانیہ بھی سنو اور بیان بھی سنو۔ لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ امت بنانا ہے، امت کا ستیہ ناش کر دیا۔ یہ امت بن رہی ہے کہ رافضی بھی ہمارے ساتھ، مودودی بھی ہمارے ساتھ، اور قبر پرست بھی ہمارے ساتھ، گھوڑا پرست بھی ہمارے ساتھ، ہر دنیا کا مشرک بھی، کافر بھی۔ کیا کرنا ہے جی؟ امت بنانی ہے۔ یہ امت نہیں بنے گی، یہ کوڑا کرکٹ کا ڈھیر بنے گا، یہ کوئی گٹر کا سامان بنے گا۔ امت بنتی ہے ایک ہی چیز پر۔ صحابہ سے پوچھا گیا تم کیوں آئے ہو، ہمارے پاس کیوں آئے ہو؟ عیسائی پوچھنے والے، کیوں آئے ہو؟ نے کہا کیوں آئے؟ سنو، صرف ایک وجہ سے آئے، لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ ہمارا چلنے کا ایک ہی مقصد ہے، لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ ہم اس لیے آئے ہیں کہ مخلوق کی الوہیت کے بت توڑ دیں، اللہ کے بندوں کو اللہ کی، لوگوں کی عبادت سے نکال کر، بندوں کی عبادت سے نکال کر رب العباد کی عبادت پہ لگا دیں، رب العباد کی عبادت پہ لگا دیں۔ یہ وہی آیت کا مفہوم تھا، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ یہی وہ نکتہ ہے۔ میرا بھائی، میں نے ضمناً عرض کر دیا کہ حج بھی، یہ بھی پورا منظر توحید ہے، قربانی بھی، حج بھی ہے مشرک کے مقابلے میں، قربانی بھی ہے کس کے مقابلہ میں؟ مشرک کے، غیر اللہ کے نظر نیاز بکرے چھتروں کے مقابلہ میں۔ اس لیے میرا مباحث بھائی، قربانی بھی کیا کر ذوق کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ ذوق کے توحید کے ساتھ۔ یہ نہ مسئلہ پوچھا کر کہ فلانا عیب ہے، فلانا عیب ہے، فلانا عیب۔ بے عیب جانور ذبح کرنا، تو ایسا جانور ذبح کرتا کیوں ہے کہ مفتی سے فتویٰ پوچھنا پڑتا ہے؟ مفتی سے جانور وہ ذبح کرنا تیرے دل والا مفتی خوش ہو جائے، اندر جو توحید والا مفتی کھڑا نا، جتنے تیرا ہاتھ ٹھنڈا ہو گئے، وہ جانور ذبح کر، اور کھول کے قربانی کر، اور یہ نیت رکھ کے کر کہ ساری دنیا کے مشرک وہ غیر اللہ کے نام پہ بکرا ذبح کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز دیتے ہیں۔ میں کٹر توحیدی ہوں، میں یہ ثابت کروں گا کہ توحید کیا کہتی ہے کہ کس کے نام پہ خون بہانا چاہیے؟ صرف اللہ کے نام پہ۔ پکے رہو گے؟ لیکن پھر مسئلہ بن جاتا ہے، قربانی کا گوشت مشرک کو نہیں دینا چاہیے،
ادھر تم ڈھیلے پڑ جاتے. قربانی کا جو گوشت ہے نا خدا کے لیے مشرکوں کو نہ دو. یہ گوشت کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے اللہ کی طرف سے ضیافت. آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے، کیا پڑھا ہوا ہے کہ عید الفطر جو تھا، عید الفطر میں نبی کریم علیہ السلام جب عید کی طرف جاتے تو کچھ نہ کچھ چیز کھا کے جاتے تھے. اب بھی مستحب یہی ہے کہ عید الفطر کی طرف جاؤ چاہے کھجور ہی کھا لو. تمہارے ہاں تو کھجوریں بھی نہ ہوں تو ٹافیاں ہی کھا لو، کچھ نہ کچھ کھا لو، کوئی چیز کھا لو. لیکن قربانی والی عید جو ہے تو افتتاح کرنا مستحب ہے قربانی والے گوشت سے. پہلے کوئی چیز نہیں کھانی، بہتر یہی ہے، مستحب عمل یہی ہے. ہاں اگر کوئی شوگر کا مریض ہو تو خیر ہے، اور بھی کوئی مسئلہ ہو تو خیر ہے. بہرحال بہتر یہی ہے کہ کون سا گوشت کھانا ہے؟ قربانی والا. اچھا قربانی والا گوشت کیوں کھانا ہے؟ اس لیے یاد رکھو قربانی تو ہے عراق کا تو دم. جب اللہ کے نام پہ چھری چل گئی نا قربانی ہو گئی. اب رہ گیا گوشت، تو یہ چونکہ اللہ کے نام کا جانور ہے تو اب اس گوشت کے تم مالک نہیں ہو. گوشت براہ راست کس کی ملک ہے؟ ویسے تو اللہ کی ہے، لیکن ظاہری ملک تمہاری ہوتی ہے، اب ظاہری بھی نہیں ہے، اب اللہ کی ملک میں چلا گیا. اب تم مہمان ہو اور اللہ میزبان ہے. اب یہ اللہ کی طرف سے موحدین کی ضیافت ہے. قربانی کا گوشت یاد رکھ لو. اور یہی وجہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے، بہت سارے آدمی ہوتے ہیں کہ ان کو عام گوشت ان کی طبیعت کے موافق نہیں ہوتا، لیکن قربانی والا گوشت مشہور ہے، آدھا کچھ نہیں. کیوں نہیں آتا؟ کیوں نہیں کچھ آدھا کیوں نہیں کہتا؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ضیافت ہے، مہمان نوازی ہے. تم مہمان، وہ میزبان. اس لیے فرمایا اب روزہ نہیں رکھنا، روزہ شوزہ نہیں رکھنا، عید الفطر پہ بھی روزہ نہیں رکھنا، تاکہ فرق ہو عید اور روزے کا. اور جہاں روزہ اس لیے نہیں رکھنا کہ اللہ کے مہمان ہو. فرمایا یہ دن ہے اکل و شرب کے، کھانے پینے کے اور گھر والوں کے ساتھ رہنے کے. یہ وہ دن ہے اکل و شرب والے. تو جہاں آپ مہمان، اللہ میزبان. مشرک کو دینا چاہیے نہیں، مشرک اس پہ حق ہے کہ جو گوشت مباحث کے لیے اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ ضیافت ہے. اور مشرک اور نرا پلیت، نرا سور اور خنزیر، وہ کیا لے گا قربانی والا گوشت؟ وہ جائے بابے والی کا، ہاں، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ. اب ذرا سمجھنا ہے، جوڑ سمجھنا ہے. قربانی والا گوشت یہ طیب بھی ہے اور ضیافت اللہ بھی ہے، اور غیر اللہ کے نام اور تقرب کا بکرا چھترا اور ذبح کیا ہوا وہ خنزیر سے بھی بدتر ہے، اس سے بھی زیادہ پلیت ہے. تو اب الطیبات للطیبین، ہاں قربانی والا گوشت بھی طیب تے مباحث بھی طیب. اس لیے مباحث کی ضیافت کر، غریب مباحثوں میں تقسیم کر. جو قربانی نہیں، ایک تو ویسے مباحث بہانے خور ہوتے ہیں نا، ان کو بھی لگاؤ. بھائی اللہ نے جب طاقت دی ہے تو کیوں قربانی نہیں کرتے؟ پیغمبر کریم نے فرمایا جو تم میں قربانی نہ کرے ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اور ہو مباحث، ہر کام کے لیے تمہارے پاس پیسے نکل آتی ہیں، اور قربانی والے دن گٹو لے کے پھرتے ادھر ادھر، اور کوئی پرواہ نہیں ہوتی. گٹو اور بوریاں پھر رہی ہے، کسی مشرک کی ذبیحہ ہو اس کو بھی لے لیتی ہیں، کوئی رافضی کی ذبیحہ ہو اس کو بھی لے لیتی ہیں. اور ہر ایک کو بھائی منہ بنا کے کیوں؟ ایک تو دنیا میں تیری سزا یہ ہے کہ تیرا چہرہ بگڑ گئی ہے. اس لیے خوشی کے ساتھ قربانی کرو، حلال پیسے کے ساتھ قربانی کرو.
اور جتنی مشرک کے خلاف ضد ہوگی قربانی اتنی زیادہ قبول ہوگی۔ ذہن میں رکھ کے کرو کہ اللہ مشرک غیروں کے نام پہ دیتے ہیں، ہم تیرے نام پہ دے رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جانور کو پیدا کرنے والا بھی تو اور تیری ہی ذات ہے جس کے نام پہ جانور کا گلا کٹ سکتا ہے، اور جب موقع آیا تو میں بھی گلا کٹا دوں گا تیرے نام پہ، میں بھی گلا کٹاؤں گا تیرے، یہ تو جانور دے رہا ہوں، اور موقع آیا تو میں خود بھی کٹ جاؤں گا تیرے نام پہ، کیونکہ یہ جان تیری ہی دی ہوئی ہے، یہ جان بھی تیری دی ہوئی ہے، یہ جان بھی تیری دی ہوئی ہے۔ یہ دونوں جانیں اگر جائیں گی تو کس کے نام پہ؟ یہ وہ عزم ہے، اور یہ جہاد کی یاد بھی ہے، یہ توحید کی تصویر بھی ہے، تربیت بھی ہے۔ اس لیے تمام مباحث ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ حتی الامکان کوشش کریں، سب قربانی کریں، خوشی کے ساتھ کریں اور شرع صدر کے ساتھ کریں۔ اس معاملے میں بالکل کنجوسی سے کام نہ لیں، اور جن کو اللہ نے طاقت دی ہے بالکل کھل کے قربانیاں کریں، اور اس کا جو گوشت ہے خود کھائیں، بے شک پورا سال کھاتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ مہمانی والا گوشت ہے، اور تقسیم کرنا ہے تو یاد رکھو کس میں تقسیم کرنا ہے؟ مباہدوں میں کرنا ہے۔ کسی مشرک کو، کسی بدعتی کو ایک بوٹی نہیں دینی۔ اب بہت سارے نہیں بول رہے کیونکہ پتہ ہے اب مشکل ہے۔ چلو اللہ سب کو توفیق دے دے، اللہ ہمیں ایسا پکا مواحد بنا دے۔ ایسے تو نہیں فرمایا، حضرت ابوذر نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت تو کر دو، چھوٹی سی وصیت جامع، تو آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، بس اتنی بات ہے۔ توحید پہ پکا رہ جا، توحید پہ پکا رہ جا۔ اور یہی معنی میں فاروق اعظم کا سناتا ہوں، مولوی ناراض ہو جاتے ہیں، لومبڑ نہ بن، لومبڑ نہ بن۔ ہاں لومبڑ کو تم جانتے ہو، بالکل توحید پہ مستقیم رہو۔ فرمایا استقم کما امرتا ومن معک، کیا ہے؟ من تاب معک، اور کیا کرنا ہے؟ استقم، کیسے کھڑا رہنا ہے؟ ہاں فرمایا لا تطغوا ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار۔ یہ استقامت ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی دین توحید پہ استقامت نصیب فرمائے۔